آپ غور کیجئے، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا، ہمارے اندر، ہم سب کے اندر اچھی خاصی تبدیلیاں آئی تھی، ہم شریعت کے پابند ہو گئے تھے، دین کے، نماز کے پابند ہو گئے، روزہ رکھنے کے عادی ہو گئے، قرآن پڑھنے کی عادت ہمیں لگ گئی، تہجد گزار ہم بن گئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، پھر سے ہمارے اندر تبدیلی آ گئی۔ آپ سماج کا جائزہ لیجئے، گاؤں محلے کا جائزہ لیجئے، مسجدوں کا جائزہ لیجئے، چاہے فجر میں ہو، ظہر میں ہو، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ تو پھر ہم نے ماہ رمضان سے کیا حاصل کیا؟ رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادت کی، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عمل صالح رک گیا۔ نہیں، عمل صالح رکنا نہیں چاہیے، جاری رہنا چاہیے۔ اور اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کس لیے آیا تھا؟ ماہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ کس چیز کا جذبہ؟ اطاعت کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ۔ اور الحمدللہ ہم سب نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں ہم سب کے اندر اطاعت کا، فرما برداری کا، عبادت کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہم نے اپنے اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال کیا، ہاتھ کا صحیح استعمال کیا، کان کا صحیح استعمال کیا۔ ہم نے غلط چیز نہیں سنی روزے کی حالت میں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا کہا کہ نہیں، ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ زبان کو ہم نے صحیح استعمال کیا، اور ہم نے کہا بھی کہ ابھی روزے کی حالت میں ہم غلط چیز نہیں بول سکتے، ہم کسی سے منہ نہیں لگیں گے، ہم غلط چیزوں کی طرف چل کر نہیں گئے، اعضاء و جوارح کی استعمال کی۔ میرے بھائی، اگر دیکھا جائے نا تو اسی کو مسلمان کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ صرف ایک مہینہ نہیں، بقیہ 11 مہینہ ہمیں روزے کی طرح گزارنا پڑے گا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین کی بات آئے، نبی کی بات آئے، ہمیں سر جھکا لینا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131، اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال له ربه اسلم۔ یہ جو آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن پیغام ہم سب کے لیے ہے، عام پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انہیں کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اپنے رب کے فرما بردار ہو جا، بات مان لے، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، میں رب العالمین کا اطاعت کرنے والا ہو گیا۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بات جیسے ہی آ جائے، رمضان میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا ایسے رہنا ہے، ہم ویسے ہی رہ کر دکھایا، لوگوں کو بھی دکھایا، اللہ رب العالمین کو بھی دکھایا۔ میرے بھائی، بقیہ 11 مہینہ روزے کی طرح گزارنا پڑے گا۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین کا حکم آئے، اللہ رب العالمین کہے اسلم، تجھے ماننا پڑے گا، تو مان لے، فوراً بندے کو، انسان کو، ہمیں اور آپ کو کہنا پڑے گا اسلمت لرب العالمین، یا اللہ تو نے کہا بس میں فرما بردار ہو گیا، میں نے مان لیا۔ سورۃ الحشر پڑھیں گے، سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7، تو اللہ رب العالمین نے کہا، اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، کرنا ہے، لینا ہے، لے لو، منع کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رک جاؤ، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام آپ پڑھیں گے، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 162، تو اللہ رب العالمین نے کہا صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، بقیہ 11 مہینہ ہر مسلمان کو، ہر ایک شخص کو یہ اعلان کرنا پڑے گا۔ کیا اعلان کرنا پڑے گا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں دکھایا، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، بقیہ 11 مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا پڑے گا میرے بھائی۔
اب کیا کریں گے؟ رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا، اب کوشش تو کرنا پڑے گا نا، کوشش کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں ہدایت پر لائے گا۔ جیسے ہدایت کا مالک کون ہے؟ ہم عالم علماء کی زبان سے سنتے رہتے ہیں، ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اور بہت سارے لوگ بول بھی دیتے ہیں، جی ہم کسی کو نماز کے بارے میں بولتے ہیں تو ڈائریکٹ کیا بولتا ہے؟ ہدایت کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہدایت دے گا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق اور ہدایت دے گا تو پھر ہم دیں گے۔ ہدایت کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے میرے بھائی، لیکن ہم سب کو کوشش تو کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اللہ رب العالمین بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اب سورۃ العنکبوت پڑھیں گے، سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 69، تو اللہ رب العالمین نے کہا والذین جاہدوا فینا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھائیں گے، ہماری راہ میں کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ سنیے میرے بھائی، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، ہم انہیں سیدھا راستہ ضرور دکھائیں گے۔ میں اور سمجھاتا ہوں، ایک چور ہے، اگر وہ کہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے گا تو ہم چوری سے باز آ جائیں گے، لیکن وہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، اب اللہ رب العالمین کیسے ہدایت دے گا؟ ایک چور ہے، وہ سب سے پہلے پختہ عزم تو کرے، وہ اپنے آپ کو سدھارنے کا ارادہ تو کرے، وہ کوشش تو کرے، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے، پھر اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا۔ ایک بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اگر کہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسے کوشش کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنے کی، نماز پڑھنے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صبح کیا ہے، مطلب آنکھ نہیں کھلتی ہے، کیوں؟ ایک مہینہ برابر آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھے نا فجر میں، عادت نہیں لگی آپ کو؟ بہت سارے لوگوں سے آپ بات کیجئے جو لوگ نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ سب نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں، آپ ان سے بات کیجئے کہ نہیں یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں، عادت لگ گئی ہے، نہیں چھوٹتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عادت لگی ہوئی ہے، چھوڑ نہیں پاتے، عادت لگ گئی، چھوڑ نہیں پاتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کا 1 مہینہ گزر گیا، کسی نے کہا کہ نہیں رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کی عادت لگ گئی، اب مطلب نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، پورا 1 مہینہ روزہ رکھا، ابھی روزہ رکھنے کی عادت لگ گئی مجھے، سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھیں گے، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھیں گے، شوال کا 6 روزہ ہے، رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ ہم بتائیں گے تفصیل کے ساتھ، وہ حدیث بھی پیش کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، شوال کا بھی اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے 6 مہینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زمانہ بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ پورا زمانہ آپ نے روزہ رکھا، پورا سال آپ نے روزہ رکھا، اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ روزہ رکھیے، آپ بولیے کہ 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا، ہمیں عادت سی لگ گئی۔ ابھی بھی آپ فجر سے پہلے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیے اور کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیے۔ یہ جو ہم لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھی تھی، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ جو نماز ہے صرف رمضان ہی میں پڑھنا ہے کیا؟ رمضان ہی میں پڑھنا ہے، بقیہ 11 مہینہ نہیں پڑھنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نماز واجب تھی، فرض تھی، پیارے نبی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے تہجد کی نماز، تراویح کی نماز ہمیشہ۔ یہ جو قیام اللیل ہے یا تہجد ہے یا تراویح ہے، ایک ہی نماز کا نام ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ رمضان میں ہم تراویح کہتے ہیں، عام دنوں میں اگر کوئی پڑھے تو تہجد یا قیام اللیل کہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صرف رمضان میں نہیں پڑھنا ہے، بقیہ 11 مہینہ کوشش کرنا ہے۔ پیارے نبی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی اگر ایسا ہوا کہ پیارے نبی رات میں نہیں پڑھ پائے یہ تہجد کی نماز،
کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی رات میں یہ نماز نہیں پڑھ پائے، 8 رکعت 11 رکعت نہیں پڑھ پائے، تو آپ نے صبح سورج نکلنے کے بعد بھی یہ نماز ادا کی۔ دن 10 بجے بھی پڑھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 11 بجے بھی آپ نے پڑھی، ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر 1-2 ٹائم آپ کی چھوٹ گئی یہ نماز تو آپ نے دن میں ادا کر لیے، لیکن پڑھے تو ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھیں، یہ سنت نماز ہے نا، نفل نماز ہے، نفل کے طور پر آپ پڑھتے ہیں تو کبھی 2 پڑھ لیجئے، 4 پڑھ لیجئے، 6 پڑھ لیجئے، 8 پڑھ لیجئے، کبھی اگر ٹائم ملے تو اس سے زیادہ پڑھ لیجئے، لیکن پڑھیے۔ میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ کوئی آدمی یہ نہیں بولتا کہ ہم نے 1 مہینہ تراویح کی نماز پڑھی، عادت سی لگ گئی، اب ہم ہمیشہ پڑھیں گے۔ کوئی آدمی یہ نہیں بولتا کہ ہمیشہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا تھا، عادت لگ گئی، ابھی آٹومیٹک 1 گھنٹہ پہلے آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی نہیں بولتا۔ دوسری چیزوں میں بولتا ہے نہیں عادت سی لگ گئی، نہیں چھوٹتی ہے، دوسری چیزوں میں ہم بولتے ہیں۔ میرے بھائی تو کوشش کرنا پڑے گا، اگر ہم کوشش کریں گے نا تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ سورۃ النساء کی ایک اور آیت ہے، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس جملے کے اوپر غور کیجئے، ترجمہ سنیے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کا جو راستہ ہے اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اب اللہ رب العالمین نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جانا چاہتا ہے وہی راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، وہی راستہ ہم اس کے لیے ہموار کر دیں گے۔ وہ جدھر متوجہ ہوگا ادھر ہی ہم وہی راستہ اس کے لیے آسان کریں گے، ادھر ہی اسے متوجہ کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور قیامت کے دن ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی شخص اگر رسول کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ اکرام کا جو راستہ ہے اس راستے کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے، تو وہی راستہ اس کے لیے ہموار کرتا ہے اللہ رب العالمین، وہی راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ اور اب دیکھ لیجئے سماج کے اندر، گاؤں محلے کے اندر دیکھ لیجئے آپ، جو نیک آدمی ہے، متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، وہ جو سوچتا ہے بالکل ویسے ہی سوچتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جو غلط آدمی ہے، غلط راستے پر ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنا اس کا پیشہ ہے، اس کا ہنر ہے، اور رات و دن اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب رات و دن اسی کے بارے میں وہ سوچتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہی راستہ اس کے لیے ہموار ہوتا ہے نا، وہی راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، ابھی جوا کھیلنے کا تو نئے طریقہ نکل گیا نا، ابھی اسمارٹ جوا نکل گیا۔ پہلے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے، کھیلتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، ابھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، سوئے سوئے آپ کھیلو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھیے، آج امت کو اگر کوئی چیز گناہوں سے بچا سکتی ہے تو وہ کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی، اور ماہ رمضان کا روزے کا جو مین مقصد تھا نا وہ اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، اللہ رب العالمین کا تقوی تھا۔ ماہ رمضان ختم ہو گیا، یاد رکھیے، لیکن رمضان کا جو مقصد ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ انسان کو کوشش کرنا پڑے گا، اگر وہ کوشش کرے تو پھر اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت کی، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، ہمیشہ دعا کیجئے کہ یہ عمل صالح رک نہ پائے۔ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دیا تھا، یا اللہ اب ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا۔ سورہ آل عمران پڑھیں گے، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 8، اس کے اندر ایک دعا بتائی اللہ رب العالمین نے۔ سارے لوگوں کو وہ دعا سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھیے اور ہمیشہ وہ دعا پڑھا کریے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے ہدایت دیا تھا، اب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو تو ٹیڑھا مت کرنا، ہمارے دل کو تو
ٹیڑھا مت کرنا ہدایت دینے کے بعد۔ ہم نے عبادتیں کی اپنی اپنی طاقت کے مطابق ماہ رمضان میں، اب ہمارا دل ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، یہ عبادتیں رکنا نہیں چاہیے، یہ عمل صالح رکنا نہ پائے۔ میرے بھائی ہم سب کو کوشش بھی کرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ صرف وہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرے گا، بقیہ مہینہ بھول جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ رب العالمین صرف ماہ رمضان کا رب ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمام شہور و ایام، اسی طریقے سے تمام ازمان و اماکن کا رب ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا یہ جملہ؟ 12 مہینہ ہوتے ہیں نا سال میں، 12 مہینہ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین صرف ماہ رمضان کا رب ہے، بقیہ 11 مہینے کا بھی رب ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے کہا اپنی زبان سے کہ نہیں ہم روزے کی حالت میں ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ہم نہیں کھا سکتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا تھا نا، تو اللہ رب العالمین بقیہ 11 مہینوں کا بھی رب ہے، بقیہ 11 مہینوں کا بھی رب ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، آپ ان سے پوچھئے کیوں؟ جمعے کا رب کوئی اور ہے کیا؟ جمعے کے دن کا اللہ کوئی اور ہے؟ بقیہ 6 دنوں کا اللہ یا رب کوئی اور ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ جمعے کے دن کا جو رب ہے بقیہ 6 دنوں کا وہی رب ہے۔ ماہ رمضان کا جو رب ہے بقیہ 11 مہینوں کا وہی رب ہے۔ تو پھر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھنا پڑے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اللہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا پڑے گا، نہ کہ صرف رمضان میں۔ اگر کوئی شخص صرف رمضان میں کرے تو میں نے بتایا تھا کہ وہ سب سے گھٹیا انسان ہے، سب سے گھٹیا انسان ہے۔ حضرت کعب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ جملہ سنیے، ذرا جملہ سنیے کیا کہا تھا حضرت کعب رحمت اللہ علیہ نے؟ کہا تھا فَصِيَامُهُ مردود، اس کے روزے ناقابل قبول ہے۔ پھر سے جملہ سنیے، یاد رکھیے، فَصِيَامُهُ مردود، اس کے روزے ناقابل قبول ہے۔ وَبَابُ التَّوْفِيقِ فِي وَجْهِهِ مَسْدُود، اور اس کے لیے توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ الصمد، کتنا خطرناک جملہ ہے، آپ کو اندازہ ہوا حضرت کعب رحمت اللہ علیہ نے کتنا خطرناک جملہ کہا؟ رمضان میں آپ نے روزہ رکھا نا، کہا کہ ایک بھی روزہ قبول نہیں ہوگا، روزے ناقابل قبول ہے، ایک بھی روزہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے توفیق کا دروازہ، ہدایت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو صرف رمضان میں عبادت کی نا۔ حضرت بشر الحافی رحمت اللہ علیہ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، پرہیزگار ہوں گے، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ جواب کیا دیا تھا معلوم ہے؟ اللہ الصمد، جملہ سنیے ذرا، وہ بئس القوم، بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، روئے زمین کے اندر سب سے گھٹیا قوم ہے، روئے زمین کے اندر سب سے بدترین لوگ ہیں یہ، جو صرف اللہ رب العالمین کو ماہ رمضان میں پہچانتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اللہ الصمد، دیکھ رہے ہیں میرے بھائی کتنا خطرناک جملے ہیں یہ سب، ہمارے اسلاف کہا کر گئے، ہمارے اسلاف کہا کر گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، یاد رکھیے، عام جملہ بولتا ہوں، رمضان میں ہمارے اندر اچھی خاصی تبدیلی آئی تھی، رمضان کا مہینہ گزرا، پھر سے اگر ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، ہم اگر استقامت نہ دکھائیں، اگر ہماری عبادتیں رک جائیں، عمل صالح رک جائیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیے، ابن ماجہ کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔
کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اللہ حسن، یہ پیارے نبی کے الفاظ ہیں، یہ پیارے نبی کے جملے ہیں، میں صرف سنا رہا ہوں۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رب صائمین، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں یا ایسے ہوں گے کہ بھوک کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ صبح کھائے، سحری کیے، پھر شام کو کھائے، لیکن آپ کو ملا کیا؟ صرف بھوک۔ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، رات جاگی، کیا ملا؟ پیارے نبی کا جملہ سنیے، وَرُبَّ قَائِمٍ، بہت سارے قیام کرنے والے لوگ ہیں یا لوگ ہوں گے کہ انہیں رات جاگنے کے سوا یا شب بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، صرف رات جاگنا ہی ہوگا، روزہ رکھنا ہی ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کس کے تعلق سے میرے بھائی؟ ہم سب کو غور و فکر کرنا ہے، اپنے نفس کا، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس حدیث کی زد میں ہم بھی آ جائیں، اس حدیث کی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے، ہم نے بھی 1 مہینہ روزہ رکھا، تراویح کی نماز پڑھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا صرف روزہ رکھنا ہی ہوا اور بھوک کے سوا کچھ نہیں ملا، یا شب بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ میرے بھائی پتہ کیا چلا؟ خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، یاد رکھیے، خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا، اب بھی کرنا ہے، اور بقیہ 11 مہینہ کرنا ہے۔ سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 111، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ سنیے آسان لفظوں میں، بے شک اللہ رب العالمین خرید لیتا ہے مومنوں سے اس کی جان کو اور اس کے مال کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں اللہ رب العالمین کیا دے گا؟ جنت۔ جنت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے مسلمانوں سے، مومنوں سے، اس کی جان کو اور اس کے مال کو۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں جو عیاشی کرتے ہیں، انہیں جب کہا جاتا ہے تو وہ جملہ کیا استعمال کرتے ہیں معلوم ہے؟ یہ جسم میرا، مرضی میری۔ بہت ساری عورتیں ہیں آج سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، انہیں جب پردہ کرنے کے لیے کہا گیا تو ان عورتوں نے باقاعدہ، تمام عورتوں نے مل کر کہا کہ جسم ہمارا، مرضی ہماری، ہم کچھ بھی کریں، ہم پردہ کریں یا نہ کریں، چھپائیں یا ظاہر کریں، کسی کو دکھائیں، کچھ بھی کریں، مرضی ہماری۔ نہیں نہیں نہیں، بہت سارے لوگ اور ایک جملہ بولتے ہیں، کیا جملہ بولتے ہیں؟ مال میرا، مرضی میری۔ جوا کھیلتے ہیں یا ایسے عیاشی کرتے ہیں، پیسہ اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں، اگر اس نوجوان سے کوئی اگر کہے یار اس طریقے سے باپ کا پیسہ نہیں اڑانا چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے، وہ جواب کیا دیتا ہے فوراً؟ تمہارے باپ کا تھوڑا نہ جاتا ہے، ہم اپنے باپ کا اڑاتے ہیں، ہم اپنا پیسہ اڑاتے ہیں، مال میرا، مرضی میری۔ نوجوانوں، لوگوں، ایک جملہ یاد رکھو، اگر آپ مسلمان ہو، اگر آپ مومن ہو، آپ کے دل و دماغ میں اگر ایمان ہے، آپ مسلمان ہو، تو پھر یاد رکھیے یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا ہے۔ مرضی بھی ہماری نہیں چلے گی، اللہ رب العالمین کی مرضی چلے گی۔ مال ہمارا نہیں ہے، مال بھی اللہ رب العالمین کا ہے، مرضی چلے گی تو اللہ رب العالمین کی چلے گی۔ اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے مومنوں سے جان اور مال کو، بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ ہم مال خرچ کرتے ہیں، جی کرتے ہیں، اور بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم پیداوار کے اوپر عشر نکالتے ہیں نا، بہت سارے لوگ نہیں نکالتے ہیں۔ جو واجبی زکوٰۃ ہے، رمضان کے مہینے میں کہا تھا واجبی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ میں ایک جملہ سناتا ہوں، آخر میں بات ختم کر دیں گے، وقت بھی ہو رہا ہے، 2 منٹ بچا ہوا ہے۔ مولانا ارشاد صاحب ایک جملہ بول کے گئے، میں وہ جملہ بولتا ہوں، آپ سب کو بھی یاد ہوگا۔ مولانا ارشاد صاحب اسی ممبر سے ایک جملہ بول کے گئے تھے، وہ جملہ کیا ہے کہ یہ قبالہ والے مل کے، مطلب اپنا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو پیسہ زکوٰۃ میں نکلتا ہے، جو مال زکوٰۃ میں نکلے گا، اگر زکوٰۃ کا ما حق کا ہو نکال لے، تو اس طریقے سے ایک مدرسہ نہیں 4-5 بولے تھے وہ، کہ 4-5 مدرسہ اس طریقے سے چل سکتا ہے، صرف زکوٰۃ نکال لے، صرف زکوٰۃ۔ جو زکوٰۃ نکالتا ہے نا، جو واجبی زکوٰۃ ہے، صرف زکوٰۃ نکال لے ہر انسان، تو اس طریقے سے ایک مدرسہ نہیں، ایسے 4-5 مدرسہ چلے گا صرف زکوٰۃ کے پیسے سے۔ لیکن لوگ نہیں نکالتے ہیں، یہ سب عشر یا ایسے امداد وغیرہ جلسے کا پیسہ، یہ سب تو جانے دیجئے، صرف زکوٰۃ نکال لے تو پھر، لیکن نہیں نکالتا ہے کوئی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ نماز جس طریقے سے واجب ہے نا، فرض ہے،
واجب ہونے کے بعد، فرض ہونے کے بعد کوئی اگر نہ پڑھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ نصاب کو پہنچ چکے ہیں آپ کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، جو شرط ہیں وہ بھی پورے ہو چکے ہیں، اگر کوئی شخص نہیں نکلتا ہے تو پھر یاد رکھیے اگر اس کے فرضیت کا بھی انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ میرے بھائی تو زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، اسی طریقے سے امداد ایسے بھی کرنا ہے، اور جو عشر نکلے گا نا، عشر ہے 20 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہر پیداوار کے اوپر نکالنا چاہیے، وہ بھی نکالنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی مار میں، اللہ رب العالمین کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں گے کہ 1 کنٹل 2 کنٹل نکلتا ہے، ہم نہیں نکالیں گے تو کیا پتہ کہ آئندہ سال آپ کھیتی کریں گے اس سے زیادہ آپ کا نقصان ہو جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو نکالتا ہے 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکلنا پڑے گا۔ آخری جملہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کی ماہ رمضان میں یا اور بھی نماز پڑھتے ہیں، قبولیت کی دعا کرنا پڑے گا کہ اللہ ہم نے یہ عبادت کی یا اللہ تو اسے قبول کر لے۔ ہم قبولیت کی دعا نہیں کرتے، بس ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ لیا۔ حضرت حذیفہ نے کہا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ سنن نسائی کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ پوچھا کہ تو اس طریقے سے نماز کب سے پڑھ رہا ہے تو؟ کہا کہ منذ 40 40 سال سے میں اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 40 سال سے ایک بھی رکعت تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ اللہ الصمد، 40 سال سے ایک بھی رکعت نماز قبول نہیں ہوئی۔ پھر کہا کہ اس حالت میں اگر تمہاری موت آ جائے، موت ہو جائے تو سنت کے مطابق تمہیں موت نہیں آئے گی، سنت پر تم نہیں مرو گے۔ وہ جو نماز پڑھ رہا تھا نا، سامنے والا ٹھیک طریقے سے رکوع نہیں کر رہا تھا، سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ آج مسجدوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنے سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اچھی طریقے سے رکوع بھی نہیں کریں گے، سجدہ بھی نہیں کریں گے، ایک سجدہ کر کے اٹھیں گے، پھر ٹھیک طریقے سے بیٹھیں گے بھی نہیں، وہ جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے بھی نہیں، پھر سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو نماز پڑھنا پھر اصل نہیں ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ قبولیت کی دعا کرنا پڑے گا کہ اللہ میری یہ عبادت تو قبول کر لے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔